ایسا استغفار جو جنت میں لے جائے گا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا عمل جو نہ صرف آپ کے گناہوں کو مٹا دے بلکہ آپ کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دے۔ ایک ایسا وظیفہ جو چند لمحوں میں آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، جو دل کو سکون، روح کو پاکیزگی اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، تو آج ہم آپ کو وہ عظیم استغفار بتانے جا رہے ہیں جسے پڑھنے والا جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ جو آپ کی زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور گناہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر ہوں یا انجانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور اس نے ہمیں ایک ایسا دروازہ عطا کیا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے توبہ اور استغفار کا دروازہ۔ قرآن کریم میں بارہا استغفار کی اہمیت بیان کی گئی اور احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک بندہ جب اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور سچے دل سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرے کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور اس کا دل ندامت سے بھر جائے، تب اس کے لبوں سے نکلنے والا استغفار حقیقی ہوتا ہے۔ یہی وہ استغفار ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی وہ استغفار ہے جو انسان کو جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حوالہ بخاری 6307 نمبر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ استغفار کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نواز دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ حوالہ نمبر سورۃ نوح آیت نمبر 10 سے 12۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار صرف آخرت ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں انسان پریشانیوں، بیماریوں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے، لیکن حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو دل کو پاک کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب ہم اس عظیم استغفار کی طرف آتے ہیں جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ یہی استغفاروں کا سردار ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص اسے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور اسی دن فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو رات میں پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حوالہ نمبر بخاری صحیح 6306۔ یہ وہ مبارک دعا ہے
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا اپنے اندر عاجزی، اعتراف، امید اور محبت کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ اس کے معنی کو دل میں محسوس کریں۔ سوچیں کہ آپ واقعی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہی اخلاص اس دعا کو مؤثر بناتا ہے۔ زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں لوگوں نے استغفار کو اپنا معمول بنایا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ کسی کو رزق میں وسعت ملی، کسی کی بیماری دور ہوئی، کسی کی پریشانیاں ختم ہوئیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے جو استغفار کرنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف زبان سے استغفار کافی نہیں بلکہ دل سے بھی توبہ ضروری ہے۔ گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کریں، آئندہ نہ کرنے کی نیت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں استغفار کو شامل کریں۔ صبح اٹھتے ہی، رات سونے سے پہلے، نماز کے بعد، چلتے پھرتے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آج ہم دنیا کی کامیابی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری اصل منزل کیا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہوگی اور استغفار اس تیاری کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جب انسان مسلسل استغفار کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے، ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔